حضرت جبریل علیہ السلام 3 جھنڈے لائے، ایک مشرق میں لگائے، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کے چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مولود کے حوالے سے اکناف عالم میں ایک شور تھا، وحش و طیور، چرند و پرند دھوم مچا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، فرشتے قدوم والا کے منتظر کی وہ آفتاب عالم ہزاروں جاہ و جلال کے ساتھ مستند ظہور پر جلوہ افروز ہوا، تمام دنیا کو ظلمت کفر و شرک میں مبتلا تھا جمال منور سے روشن کیا۔ ولد الحبیب ومثلہ لا یولد، ولد الحبیب وحدہ یتورہ، اور یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ، آنکھوں میں سرور آ گیا دیدار سے ان کے، روشن ہوئے دل جلوائے رخسار سے ان کے۔ ایک گویند نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ پھر غیب سے ندا ہوئی، وہ پیارا ہادی پیدا ہوا جس پر ایک بار درود بھیجے گا خدا اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کا اجر بڑھا دیا جائے گا۔ آپ کے ساتھ ایک روشنی پیدا ہوئی جس میں اہل مکہ کو شام کی عمارت نظر آئی۔ اللہ اللہ، شب میلاد محمد چے شب روشن بود کی حرم تا بحد شام منور گرد دید، حرم و شام چے کز مشرق و مغرب نورش، ہمارا گشت محیط و ہما جادر گرید۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اول کلمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو ظاہر ہوئے وہ ہے یہ الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ قسطلانی ابو نعیم میں روایت کرتے ہیں بعد ولادت، پیدائش کے بعد آپ نے خدا کو سجدہ کیا اور انگشت مبارک آسمان کی طرف کر کے اٹھا کر فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، خدا کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض روایت میں ہے کہ جناب الہی میں عرض کیا کہ یا رب ہب لی امتی، خدایا میری امت کو بخش دے۔ خطاب ہوا کہ وَحَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِعَلَى ہمتِكَ، میں نے تیرے امت بسبب تیرے بلندی ہمت کے تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرشتوں سے ارشاد ہوا اشہدو یا ملائکتی ان حبیبی لا ینسى امتہ عند الولادتی وکیف ینساها یوم القیامتی، کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میرا حبیب اپنی امت کو وقت ولادت نہیں بھولا تو قیامت کے دن کیسے بھولے گا۔ اللہ اللہ۔ ابو نعیم میں دلائل النبوت میں روایت کی بعد ولادت پیدائش فرشتے اس پانی سے اپنے ساتھ لایا، آپ کو 3 بار نہلایا۔ سبحان اللہ، 3 بار نہلایا اور پارہ حریرہ سے ایک مہر کی شکل میں مثل بیضہ کے اور اوپر چمک مانند زہرہ کے نکال کر دوش نبوت پر ثبت کیا، لگا دیا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں فرشتے اس جناب کو آسمان کی طرف لے گئے، پروردگار نے تاج کرامت اور خلقت عظمت عنایت فرمایا اور منادی نے ندا کی اس مولود کو دنیا کے چاروں طرف دنیا میں گھمایا جائے اور زمین پر پھراؤ تاکہ خلق کے حال سے واقف ہو، اسے ثبوت آدم، معرفت شیس، رفعت نوح، خلت ابراہیم، انقاد اسماعیل، صبر ایوب، بشارت عیسیٰ، زہد یحییٰ عنایت کرو اور تمام انبیاء مرسلین کے اخلاق میں گوتا دو۔ ایک روایت میں ہے ان کو مشرق و مغرب میں پھراؤ اور مولود الانبیاء میں لے جاؤ تاکہ پیغمبر ان کے حق میں دعائیں برکت کریں۔
اور ملت حنفیہ کا لباس پہنا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر کرو، اور دریائے صحرا کو لے جاؤ، ان کا نام و صفت پہچانے، نام ان کا دریا میں ماہی ہے، یعنی کفر و شرک کے مٹانے والے۔ اور ایک روایت میں ہے وارد ہوا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام زمین کی سیر کراؤ، ارواح ملائک، جنس و انس، وحوش و طیور کو دکھاؤ، اور کنجی نبوت اور نصرت اور خزانہ عالم کے ہاتھ میں دے دو، اور سب پیغمبروں کے اخلاق میں ان میں جمع کر دو۔ بی آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے 3 شخص نہایت خوبصورت نظر آئے، گویا آفتاب ان کے چہرے میں چمکتا تھا، اتنی چہرے پہ روشنی تھی، چمک تھی۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا ابریق جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی، دوسرے کے پاس زمرد کا تشت تھا جس کے 4 کونے تھے، ہر گوشے میں آبدار موتی لگے ہوئے تھے۔ پھر ایک نے کہا، اے خدا کی پیاری، یہ تشت دنیا ہے، اس کے جس گوشے کو چاہے پسند کر لے۔ آپ نے بیچ میں ہاتھ رکھ دیا، غیب سے ندا آئی، بخدائے کعبہ، اس نے کعبہ کو وہی اس کا مولود ہے اور وہی اس کا قبلہ اختیار کیا۔ تیسرے کے ہاتھ میں حریر سبز کا ٹکڑا تھا، حضرت کو اس تشت میں شیرینی میں بٹھا کر ابریق کے پانی سے 7 بار نہلایا گیا اور جامع حریر میں لپیٹا۔ پھر ایک نے آپ کو پروں تلے چھپایا اور آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دے کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بشارت ہو، خدا نے تمہیں سب پیغمبروں کا علم اور سخاوت و شجاعت اس طرح پر خلق سب سے زیادہ عنایت کیا۔ اور بہشت نے، جنت نے آ کر آپ کے کان میں کہا، اے محمد بشارت ہو، خوشخبری ہو، تمہیں سب پیغمبروں کا علم ملا، تم سب سے زیادہ بہادر اور دانش مند ہو۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ غیب سے ندا آئی، کیا خوب حکمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی، تمام خلق آپ کے قبضہ میں اور فرما بردار ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ جب فرشتے زیارت آپ کی خدمت سے فارغ ہوئے تو یہ نہلانے کا ارادہ کیا تو آپ نے بزبان فصیح فرمایا، میں آب رحمت سے غسل دیا گیا ہوں، ازل میں بھی پاک تھا اور اب بھی پاک پیدا ہوا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت جناب عبد المطلب فرماتے ہیں، آپ کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور شکر الہی بجا لائے، چند اشعار آپ کی تعریف میں پڑھے، پھر وہاں سے لا کر حضرت آمنہ کے گود میں دے دیا۔ 3 دن یا 7 روز حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، پھر صوبیہ کنیز ابو لہب سے اس نے ولادت با سعادت کی خبر سن کر آزاد کیا تھا، اس دولت سے مشرف ہوئی۔ پھر یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کو ملی، قبیلہ بنی سعد ان دنوں قحط اور عظیم میں مبتلا تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا۔ آپ کی برکت سے نہایت فراغت حاصل ہوئی۔ قوم کی عورتوں نے راہ مکہ میں ایک آواز سنی، کوئی کہتا ہے خدائے تعالیٰ نے اس کی برکت سے قریش میں پیدا ہوا، وہ دن کا آفتاب ہے، رات کا چاند ہے، یہ برس تم پر آسان اور فراغ کر دیا، خوش وقت ان چھاتیوں کا جو اسے دودھ پلائے۔ اے بنی سعد کی عورتوں، دوڑو اس دولت اور سعادت کو لے لو۔ حلیمہ کہتی ہیں، یہ آواز سن کر ساری عورتیں چل پڑی، بڑی جلدی سے، سب کی سواری بھی تیز تھی، چوک و چوبند تھی، تگڑی تندرست تھی، مگر ہماری سواری نہایت نحیف اور کمزور تھی، جس کی وجہ سے میں بعد میں پہنچی۔ بڑے بڑوں کے گھر کے بچوں کو لے کر دائیاں واپس لوٹ رہی تھی، میں پہنچی تو سارے بچے مالداروں کو لے لیے گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب بچہ کہاں؟ جب حضرت آمنہ سے کہی کہ آپ اپنا بیٹا دے دیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے والد محترم نہیں ہیں، لہذا میں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتی۔ تو جب جا کر خانہ کعبہ کا گلا پکڑ کے حضرت حلیمہ سعدیہ رو رہی تھی تو جناب والا
عبد المطلب نے کہا چلو میں تمہیں ایک بچہ ایسا عنایت فرماتا ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں غیب سے آواز آئی، حت یا حلیمہ، خوش نصیب ہو۔ جب بچہ لے کے چلتی ہیں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ جب سواری پر میں بچے کو لے کر سوار ہوئی تو میری سواری میں عجیب سی طاقت ہو گئی، اب وہ تیزی سے چلنے لگی، اور غیب سے آواز آئی کہ خوش نصیب ہو اے حلیمہ تیرا حال۔ ایک شخص بلند قامت نے پہاڑ کے درے سے نکل کر مجھ سے کہا اے حلیمہ، خدا تعالیٰ نے تجھے بشارت دی ہے، مجھے حکم کیا ہے کہ شیطانوں اور سرکشوں کو تجھ سے دور کروں۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی، وہ صورت مبارک دیکھتے ہی عاشق ہو گئے، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے ہمارے آقا کو دیکھا تو وہ ان پر فدا ہو گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی کی تھنوں میں مدت سے خشک تھا، دودھ نہ تھا۔ پھر اللہ نبی کا جسم مبارک جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر سوار ہوئی تو خشک تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ جب اپنے گھر کو چلی، جس جنگل میں پہنچتی سر سبز و شاداب ہو جاتا، اور جس درخت کے نیچے پیڑ کے نیچے بیٹھتی آپ کو سلام کرتا، سایہ اس کا آپ کی طرف جھک جاتا تھا پیڑ کا۔ میری سواری کا جانور نہایت سست تھا، آپ کے سوار ہوتے ہی سب قافلہ سے آگے چلنے لگا۔ قافلہ کی عورتوں نے اس کی چالاکی پر تعجب کیا کہ اس نے بزبان فصیح کہا، اے بنی سعد کی عورتوں، تم نہیں جانتی ہو کہ مجھ پر وہ شخص سوار ہے جو خدا کا پیارا اور پیغمبروں کا سردار ہے۔ راہ میں بکریاں چرتی تھی تو مجھ سے بولی، اے حلیمہ تو اس بچے کو جانتی ہے؟ یہ مالک زمین و آسمان کا پیغمبر، اولاد آدم کا سردار، سب جن و انس سے بہتر ایک پیر مرد نظر آیا۔ حضرت کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ لڑکا ختم المرسلین ہے۔ وادی سدرہ میں حبشہ کے کئی عالم ملے، آپ کو دیکھتے ہی بولے یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ اور وادی حوازن میں ایک اور پیر مرد نظر آیا، کہا یہ خاتم الانبیاء ہیں، انہی کے پیدا ہونے کی حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے۔ جب میں گھر پہنچی آپ کا ہاتھ بکریوں کو لگا دیا، اس قدر دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کفایت کرتا۔ جب زنانے بنی سعد کی عورتوں نے بھی دیکھا تو حلیمہ کے ساتھ بکریوں سے 700 بکریاں ہو گئی۔ سینکڑوں محتاج ان کے دروازے پر پڑے رہتے تھے۔ حلیمہ سے کہا، میں بھی محمد کی برکت سے بہرہ مند کروں، مجھے بھی بہرہ مند کرو۔ حلیمہ نے پائے مبارک حضور کا پاؤں مبارک دھلائی اور پانی کو قوم کی بکریوں کو پلایا، سب حاملہ ہو گئی اور قوم ان کے دودھ سے آسودہ مکمول ہو ہوئی۔ ایک روز غیب سے آواز آئی، اے حلیمہ تجھے اس فرزند کے ساتھ مبارک ہو